جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر ہم نظر رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف اوقات میں مختلف پریشانیاں آئی، مصیبتیں آئے، یہ اس لیے تاکہ بعد میں اگر امت پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، ان کے لیے اس کو برداشت کرنا آسان ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ یہ دعا پڑھا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع، اے اللہ میں آپ کے پناہ میں آتا ہوں من الجوع، بھوک سے، کیونکہ بھوک بہت برا ساتھی ہے۔ جتنے گناہ ہوتے ہیں بازاروں میں، مارکیٹوں میں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ معاشی ٹینشن۔ ہر کسی کو معاشی ٹینشن لگا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ گناہ کرتا جا رہا ہے۔ تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس میں بھوک تھا، کبھی پریشانیاں، کبھی مصیبتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے بیٹھ کر۔ میں نے حضرت سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کہ آپ بیمار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بیمار نہیں ہوں، لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اتنا بھوک کہ شدت کی وجہ سے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ غزوہ خندق کا واقعہ مشہور ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ، اتنا زیادہ بھوک نے نڈال کیا ہے کہ پیٹ پر میں نے پتھر باندھا ہے تاکہ بھوک کی شدت محسوس نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دکھایا کہ تو نے تو ایک پتھر باندھا ہے اور میں نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں۔ یہ ہے اس شخصیت کی حالت جس کے نام لینے والے ہیں ہم۔ معمولی مصیبت آتی ہے تو ہمارے زبان پر شک و شکایت ہوتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، 40 دن تک ہمارے گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، اتنی زیادہ بھوک کی حالت تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کے احوال کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بخار آتا تھا تو بخار کا اتنا زیادہ تپش ہوتا تھا کہ دور سے کھڑا آدمی بھی اس تپش کو محسوس کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، انی اوعکو کما یوعکو رجلان، مجھے اتنا شدید بخار آتا ہے جیسا کہ تم میں 2 آدمیوں پر جتنا بخار آتا ہے، مجھ ایک پر اتنا بخار آتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر تھی، جب میں نے چادر پر ہاتھ رکھا، اس کی گرمائش میرے ہاتھ نے محسوس کیا۔ میں نے فوراً کہا، ما اشد حماک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ پر کتنا شدید قسم کا بخار ہے۔ ما اشد حماک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا كَذَلِكَ يُشَدَّدُ عَلَيْنَا الْبَلَاءُ وَيُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ، ہم پر جب مصیبتیں زیادہ آتی ہے تو اس وجہ سے اللہ ہمارے نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، من اشد الناس بلاء یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبت ہے انبیاء پر آئی ہے۔ ثم الامثل فی الامثل، پھر جو انبیاء کے قریب ہے، علماء، صلحاء، نیک لوگ، ان پر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماقبل امتوں کی حالت بیان فرمائی، وَكَانَ أَحَدُهُمْ يُبْتَلَى بِالْقُمْلِ حَتَّى يَقْتُلَهُ، مجھ سے پہلے امتوں میں سے جو نیک لوگ تھے کسی پر جوئے مسلط ہو جاتے تھے، اس آدمی کو مار ڈالتے۔ وَكَانَ أَحَدُهُمْ يُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدَ إِلَّا الْعَبَاءَ يَلْبَسُهَا، مجھ سے پہلے امتوں میں جو نیک لوگ ہوتے تھے ان پر فقر اتنا زیادہ مسلط ہوتا تھا کہ چادر کے علاوہ جس کو وہ پہنتے تھے کوئی اور چیز ان کے پاس نہیں رہتا تھا۔ لیکن یاد رکھیے اس حالت میں ان کی حالت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِأَحَدِهِمْ كَانَ أَشَدَّ فَرَحًا بِالْبَلَاءِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِالْعَطَايَا، وہ غم میں اتنا زیادہ خوش ہوتے تھے جس طرح تم نعمتوں میں خوش ہوتے ہو۔ جب ان پر مصیبتیں آتی تھی تو زبان پر شک و شکایت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ اس مصیبت میں خوش ہوتے تھے کہ اللہ ہمیں جس حالت میں رکھے ہم اس پر راضی ہیں۔ یہ ماقبل امتوں کی حالت، انبیاء علیہ السلام کی احوال دیکھیے۔ قرآن مجید بڑا پڑا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے عظیم المرتبت پیغمبر تھے، لیکن جب مصیبت آئی تو اللہ کے دربار میں اس نے عاجزی کی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی امت کو ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنائیے۔ جب اسے تکلیف پہنچا تو اس نے کیا دعا کی؟ انی مسنی الضر، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ آج کل جب ہم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم عاملوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، 2 نمبر عامل، جس سے ہماری دنیا بھی چلی جاتی ہے اور آخرت بھی۔ اللہ کے دربار میں اس وقت سر و سجود ہونا چاہیے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، دعا کیا فرماتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ مصیبتوں سے بچانے والا آپ ہی ہے، میں کوتاہی کرنے والوں میں سے ہوں، مجھے اس مصیبت سے بچا دے۔ یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی احوال اور ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احوال۔